سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے دو پہلو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے مراد کیا ہے، اس پہ بات ہو چکی۔ دوسرا یہ کہ ان کو سورتوں کے شروع میں کیوں لایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ نامانوس الفاظ اور عجیب الفاظ صورتوں کے شروع میں لانے کا مقصد سننے والے کی توجہ کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ عرب وہ زبان دان تھے، ان کی زبان بڑی فصیح اور بلیغ تھی۔ ان کے سامنے جب یہ الفاظ پڑھے گئے تو وہ خود بخود بولنے والے کی طرف متوجہ ہوتے کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ الفاظ کون سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو عربوں کی ذہانت کو، ان کے ذہن کو، ان کی اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال فرمایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ الفاظ استعمال کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے ذانوت المستح نہیں کیا، یعنی انہوں نے کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں۔ نبی امی، ایسے نبی جو امی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ جب ایسے الفاظ استعمال کرتے تو سننے والا خود بخود متوجہ ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اعمال دو طرح کے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا نماز کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جمع ہوں، اور جمع ہونے سے مراد جمع ہونے کا مقصد یہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، جانیں، پہچانیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، صفیں بنائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، روزے کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ صحت کے لیے بہتر ہے اور غریب لوگوں کی بھوک کا بندے کو احساس ہو۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، جیسے حج کے اعمال کو دیکھیں، طواف کرنا، خانہ کعبہ کے چکر لگانا، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ سعی، صفا مروہ کی سعی، رمل جمرات، رمی جمرات، ان کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ کام کروا کے ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے شریعت کی کچھ اعمال ہیں جن کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کچھ اعمال ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے ان کو کرنا ہے۔ تو یہ الفاظ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، چاہے ہماری عقل اس کو جان لے، اس کا ادراک، اس کا فہم کرے، چاہے ہماری عقل اس کا فہم نہ کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے اعمال دو طرح کے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اقوال بھی دو طرح کے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو بالکل واضح ہیں، جو سمجھ میں آتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیام۔ یہ بات، یہ ان کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں محکم۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مفہوم سمجھ میں فوراً نہیں آتا، ان کی تعویل کرنی پڑتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی طرف چہرہ کرو، یا اللہ کا چہرے کا ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا۔ اب اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں جن کا مفہوم فوراً سمجھ میں نہیں آتا، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں جیسے محکم، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی جیسے متشابہات۔ ہمیں بات سمجھ میں آئے، ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے، ہم نے ماننا ہے۔ تو ان الفاظ کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس کے ضمن میں مفسرین نے نقل فرمایا، سند اس کی اگرچہ ضعیف ہے، کہ یہودی حروف ابجد کو پڑھا کرتے تھے۔ حروف ابجد سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ الفاظ ہیں الف
با، جیم، دال، ان کے کچھ حروف ہیں، الف کے ساتھ 1 ہے، با کے ساتھ 2 ہے، جیم کے ساتھ 3 ہے، دال کے ساتھ 4 ہے، ہا کے ساتھ 5 ہے، اور ان حروف کے مطابق لوگوں کے ناموں کے بھی وہ ان کی تعداد نکالی جاتی ہے، سن بھی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا کہ آپ پہ قرآن جو نازل ہوا ذرا سنائیں، آپ نے سورہ بقرہ کے کچھ ابتدائی آیات تلاوت کی تو آپ نے الف لام میم پڑھا۔ اب الف کی تعداد 1 ہے، لام کی تعداد 30 ہے، میم کی تعداد 40 ہے۔ ان کو انہوں نے گنا تو انہوں نے اس کو گن کے 71 اس کا مجموعہ کیا، ٹوٹل کیا 71۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسے دین کو کیوں مانیں جس کا عروج ہی 71 سال تک ہو، ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، تو انہوں نے پوچھا کچھ اور بھی نازل ہوا ہے؟ تو پھر آپ نے یہ کچھ مقطعات، حروف مقطعات ان کے سامنے تلاوت فرمائے۔ اب یہ 29 ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 14 حروف مقطعات ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ جب ان کو گننا شروع کریں تو پھر اس کی تعداد ہزاروں تک چلی جاتی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ تو یہ بھی یہودیوں کے لیے بھی ایک جواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔